آئیے آپ کی عدالت میں ہم سب کے چہیتے رہبر قوم و ملت حضرت مولانا اسلام الحق صاحب المسجد محتمم ادارہ محمودیہ قصبہ محمدی کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتے ہیں، یہ اور بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ارے یہ انتظامیہ والے یہ بہتر نہیں ہے، ورنہ پورے سامعین آپ سے چائے پئیں گے بھی، اور یہ جلسہ یہ مہمان خصوصی اور حضرت کا بہت ہی پرمغز بیان ہونے جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ یہ غلط بات ہے، آپ ہی لوگ انتشار پیدا کرو گے تو یہ سامعین اگر بگڑ گئے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ انتظامیہ کے تمام افراد چائے کو بند کر دیں، دعا کے بعد تمام سامعین کو تمام لوگوں کو چائے پلائیں، بہت اچھی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دو ارشادات پڑھے گئے، اسی کی روشنی میں مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں نے تو اس وقت بھی درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے مقامی ہیں، اور حضرت مفتی صاحب جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ ہیں، تفصیلی بیان انہی کا ہونا ہے، وہی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہم تو تاخیر سے حاضری کی یقیناً معذرت خواہ ہیں، ہمارے جلسے کے منتظمین چاہتے تھے کہ ہم شروع سے آ جاتے، لیکن کچھ مسئلہ یہ ہوا کہ ابھی عشاء کے بعد ہمارا پروگرام شاہجہان پور میں بھی تھا، اور وہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ جہاں پر اہل بدع رہتے ہیں، تو ان حضرات کی خواہش ہوئی اور انہوں نے بڑا اصرار کیا۔ بہرحال میں چلا گیا اور شاہجہان پور میں اپنی بات کر کے مختصراً سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جبکہ یہ میرے علاقے کا جلسہ ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، جو باہر سے آنے والے سامعین ہیں یا جو علماء ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے سے یہاں پر موجود ہوتے تاکہ صحیح میزبانی کا حق ہم ادا کر پاتے، لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ ایک جلسے میں کچھ بات کر کے اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ بہرکیف بہت مختصراً باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تفصیلی بات ابھی پرسوں بھی آپ نے مجھ سے سنی، جمعے میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو مجمع ہمارے سامنے ہے یا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہماری مستورات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہماری عمر 20 سال ہو یا 22 سال، 30 سال یا 50 سال، ہر شخص اپنی عمر سے واقف ہے۔ اگر ہم یادداشت ہماری اچھی ہو تو ایک کام ہم کر لیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم کبھی رات کو سونے کے وقت یا تنہائی کے وقت یہ سوچیں کہ کیا کوئی گناہ ہم سے سرزد تو نہیں ہوا، کوئی ایسی نافرمانی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو۔
وہ ناراضگی، وہ کام ہم سے تو نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اگر ہر شخص یہ ارادہ کر لے تو گناہوں کی سینری اس کے سامنے آ جائے گی، کم از کم زیادہ پرانے نہ سہی، لیکن اگر وہ اپنے دماغ پر اور اپنے حافظے پر زور دے گا تو اسے یاد آ جائے گا کہ فلاں گناہ فلاں وقت میں ہم نے کیا تھا۔ وہ گناہ چاہے ایسا ہو کہ اس کا تعلق اللہ کے احکام سے ہو، اور چاہے ایسا ہو کہ اللہ کے حکم سے نہ ہو، یعنی اللہ کے حقوق سے نہ ہو، بلکہ کسی بندے کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، تو ظاہر ہے وہ گناہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی خوش قسمت ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن پیارے نبی اپنی زندگی میں جو صحابہ کا دور ہے، خیر القرون جس کو بہتر زمانہ کہا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کا یہ زمانہ ہے۔ اس دور میں آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکل رہی ہے کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب غلطی کرنے والے ہو، تم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، نمازوں کے اہتمام کے باوجود تم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے کے باوجود تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، حج اور عمرے کرنے کے باوجود تم کسی نہ کسی گناہ میں رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، سب کے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، کر لیتے ہو۔ کیا بات ہے کہ اس دور میں پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا۔ ظاہر ہے اگر ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ایک بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ شیطان تو اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی اس کا حملہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن صحابی رسول میں کسی سے اگر کوئی گناہ ہلکا سے بھی سرزد ہو گیا تو جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر شیطان کا حملے سے کوئی گناہ معمولی سا سرزد ہو گیا تو فوراً روتے تھے، گر گڑاتے تھے، ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتے تھے، اور اس کے بعد جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف نہیں کیا ہے، جب تک رو کر گر گڑا کر معافی مانگتے رہتے تھے۔ پیارے نبی اپنے اس ارشاد کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً تم سب کے سب گنہگار ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہوں سے کوئی واقف نہیں ہوگا، جن کی خطاؤں اور غلطیوں پر پردہ پڑا ہوگا، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ دنیا ہم کو متقی سمجھتی ہے، پرہیزگار سمجھتی ہے۔ کیونکہ ہم پانچوں وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارا جو حلیہ ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، ہم نے کرتا اور پیجامہ بھی پہنا رکھا ہے، غرض ہے کہ جو ایک نیک لوگوں کا لباس ہوا کرتا ہے، نیک لوگوں کی شکل ہوا کرتی ہے، ہم نے وہ شکل اختیار کر رکھی ہے، تو دنیا ہم کو متقی سمجھتی ہے، ہم کو پرہیزگار سمجھتی ہے۔ لیکن ایک بات ہم اور آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، یہ ذہن میں رکھ کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے تقوی کی قسم بھی کھا لے۔ آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں ایسا ہے تو دوسرا یقین نہیں کرے کہ میں نے اس کو مسجد میں سر کو زمین پر رکھ کر گڑگڑاتے دیکھا ہے، میں نے اس کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہے، میں نے اس کو جماعت میں 4 مہینے اور سال بھر لگاتے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ گناہ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو شیطان کا حملہ ان لوگوں پر جو دیندار طبقہ ہے، جو صاحب علم ہیں، دین سے لگے ہوئے ہیں، ان پر کوششیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درجے میں ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ خاص کر یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، یہ ایک گناہوں کا اس وقت جذبہ ہوتا ہے، گناہوں کا ایک ہیجان ہوتا ہے، اور وہ نوجوان بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آج مجھے آپ کو صرف یہی بتانا ہے، تفصیلات نہیں بتانا، معاشرے کی جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، انہیں نہیں بتانا، وہ آپ ابھی کلیدی بیان سنیں گے، سنتے رہتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے
کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے اوپر غور کرے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ ہو سکتا ہے میرے باپ بھی مجھ کو نیک سمجھ رہے ہوں، میری ماں بھی مجھ کو نیک سمجھ رہی ہو، میرے گاؤں کے رہنے والے اور بستی کے رہنے والے بھی ہم کو دیندار سمجھ رہے ہوں، لیکن گناہ کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لہذا ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے گنہگار بندوں، اے اللہ کے نافرمان بندوں، رمضان کا انتظار مت کرو، شب برات کا انتظار مت کرو، حج کے فارم بھرنے کا انتظار مت کرو کہ جب وہاں جائیں گے خانہ کعبہ کو دیکھ کر رو کر گڑگڑا کر گناہ مانگ لیں گے، میدان عرفات میں دھوپ میں کھڑے ہو کر رو کر گڑگڑا کر دعائیں مانگ لیں گے، منا میں مانگ لیں گے۔ نہیں، کیا معلوم ہم میں سے کس کو توفیق ہو نہ ہو، کس کو ماہ رمضان ملے نہ ملے، کس کو شب برات ملے نہ ملے، اس سے پہلے ہی اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت استغفار کرتا رہے، پڑھتا رہے اور ہر وقت توبہ کرتا رہے، سچی توبہ کرے، رو کر گڑگڑا کر کرے، رات کی تنہائیوں میں کرے، نمازوں کے بعد کرے، نمازوں پہ اہتمام کرے، اس کے بعد کرے، اور یہ کہے کہ اے اللہ یقیناً کتنے گناہ ایسے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم، لیکن اے اللہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں آج کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کرتے ہیں، کسی کا پیسہ ناجائز دباتے ہیں، کہیں ہم جھوٹی وصیت لکھ دیتے ہیں، کہیں جھوٹا پیغام دے دیتے ہیں، کہیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ گناہ تو ہم سے ہو رہے ہیں، جانتا کون ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، ہم نے اپنے اثر و رسوخ سے یہ گناہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے دنیا کی عدالت میں آپ بچ جائیں، دنیا کے جج آپ کو کلین چٹ دے دیں، لیکن اللہ کی عدالت سے آپ بچ نہیں سکتے، اللہ کی عدالت میں آپ بچ نہیں سکتے کہ اتنی چیزیں گواہ ہوں گی۔ جس جگہ پر آپ نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ بھی گواہ ہوگی، جن اعضاء سے گناہ کیا ہوگا وہ اعضاء بھی بولیں گے، اور یہ کرامن کاتبین بھی لکھیں گے۔ وہ گناہوں کا وہ رجسٹر جس میں آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، وہ رجسٹر بھی موجود ہوگا، ہر چیز گواہی دے گی۔ لہٰذا میں اپنے تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس میں تو دو رائے نہیں کہ ہم سے اس معاشرے میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے چھوٹے گناہ، کتنے بڑے گناہ، کتنے حقوق العباد میں کوتاہی، کتنی حقوق اللہ میں کوتاہی۔ تو حقوق اللہ میں کا جو لوگ خیال کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن خاص کر میں نے دیکھا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے افراد ہمارے معاشرے میں اور سماج میں ایسے موجود ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود حقوق العباد میں ان سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑے وہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحمان ہے، وہ تو معاف کر دے گا ہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو کرا ہی دیں گے، ہم حضور کے امتی ہیں، گناہ کرتے جاؤ، رحمت کا مہینہ آئے گا، استغفار کا مہینہ آئے گا، اس وقت ہم کر لیں گے۔ لہذا میرے بھائی اس کا انتظار مت کرو۔ کلکم خطائین، تم سب کے سب گنہگار ہو، خطاوار ہو، لیکن آپ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ گویا کہ آپ کو یہ اقرار ہے کہ اللہ کے بندوں سے، میری امتیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے اچھا گنہگار، ظاہر گنہگار بھی کوئی اچھا ہوتا ہے، سب سے اچھا خطاوار، سب سے اچھا نافرمان وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے جو دوسری حدیث پڑھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، رواں رواں اس کا کھڑا ہو جاتا ہے، رات کی تنہائی میں جب اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسوؤں سے روتا ہے۔
تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہوں سے کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں۔ وہ تو اللہ کا حال یہ ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا، آپ نے کوئی جرم کیا اور وہ جرم، آپ کے اس جرم کی سزا آپ کو ملی، آپ کے نام سے وہاں پر ایک فائل بن گئی، معلوم یہ ہوا کہ یہ پہلا مجرم ہے، لیکن وہ جرم آپ کا لکھا ہوا ہے۔ یا مدارس یا کالجز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر طلبہ نے یا کسی کالج کے اسٹوڈنٹس نے کوئی غلطی کی تو وہ غلطی باقاعدہ اس بچے کی ایک فائل بن گئی اور وہ غلطیاں موجود ہیں، اگر دوبارہ کرے گا تو پھر اس کو یاد دلایا جائے گا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ پوری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو، سر سے لے کر اور پیر کے ناخن تک ہر وقت گناہ کرتا ہو، ہر وقت شراب اور جوا کھیلتا ہو، زنا کرتا ہو، لیکن جب وہ روتا ہے، گر گڑاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کی سختی، پتا تھا کہ اگر حضرت عمر دیکھ لیں گے کہ کوئی شخص شراب پیا ہوا ہے تو حضرت عمر کا کوڑا ہوگا اور اس کے بعد اس کی پیٹھ ہوگی۔ ایک شخص جاتا ہے شراب لینے کے لیے اور اس کے بعد وہ اپنی تھیلی میں شراب لے کر آتا ہے کہ چلو گھر پر جا کر شراب پئیں گے۔ راستے سے حضرت عمر ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ شخص جا رہا ہے، حضرت عمر کو دیکھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے تو کپ کپانے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے؟ بہت ممکن ہے کہ ہم ان کو جھوٹ بول دیں اور یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے، ہم دودھ لینے گئے تھے۔ چنانچہ اس کے ذہن میں یہ ایک ترکیب آ جاتی ہے اور وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب جا رہے ہیں، وہ ادھر سے جا رہا ہے اور دل میں یہ دعا کرتا ہے، اللہ سے روتا بھی ہے، گر گڑاتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لے، آج اگر یہ پتہ لگ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ لیکن اللہ دیکھیے اپنے بندے پر کس درجہ مہربان ہے۔ حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں قریب آنے کے بعد کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے جو میں اپنے گھر پر لے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جاؤ، دودھ ہے تو لے جاؤ، نہ دیکھتے، لیکن فوراً اچھا یہ دودھ ہے، تم جو لے جا رہے ہو یہ دودھ ہے، کوئی وحی تو آپ پر اتری نہیں تھی، لیکن فوراً اس سے کہا کہ دکھاؤ تو کیا ہے یہ دودھ تم بتلا رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ تو شراب تھی، شراب کی تھیلی وہ لے کر جا رہا تھا، دودھ نہیں لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ اس تھیلی کو کھولتا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ شراب نہیں، وہ دودھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو وہ دکھاتا ہے کہ وہ دودھ ہے۔ ظاہر ہے اس شراب کو دودھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا میں ایک گناہ سے رسوا نہ ہو انسان، اللہ کا بندہ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ اس کو دنیا میں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت گناہ کرتے ہیں اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے گناہوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کے گناہوں کو کسی نے نہ دیکھا ہو، کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جب موت آئے گی، جب قبر میں جاؤ گے، میدان حشر میں حاضری ہوگی اور وہاں مخصوص ترازو ہوگا، اس میں ہمارے یہ رجسٹر رکھا جائے گا، پتہ لگ جائے گا دنیا میں کس نے کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائی، جیسا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج کل اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، واٹس ایپ پر یہ آتا رہتا ہے۔ آپ کی بستی میں ادھر کل ہمارے سرتاج بھائی بتلا رہے تھے کہ ابھی دیکھا جائے تو ادھر 8-10 سال کے اندر کتنے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے والدین کیا امیدیں تھیں ان کو کہ دنیا کی یہ کتنی بہاریں ہوں گی، کیا کیا ان کے سلسلے میں انہوں نے سوچ رکھا تھا، لیکن آج کل نہ معلوم کیا کہ ایک دنیا سے جوان جا رہا ہے۔ جوان موتیں بوڑھوں
گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاموش پیغام دنیا سے دے کر جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف لو نہیں لگاتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، اعضاء سے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، حج میں جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، رمضان میں رو کر گر گڑا کر توبہ کر لیں گے۔ موت کا کچھ نہیں پتا، اللہ کس وقت موت کے فرشتے کو حکم دیتا ہے اور کس وقت ہماری روح کو نکال لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، موت کے آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں، موت کے آنے سے پہلے ہم اپنی آخری منزل قبر کی تیاری کر لیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو قبر کا مرحلہ بھی آسان ہو، میدان حشر کی رسوائیوں سے بھی ہم بچ جائیں، پل صراط سے گزر کر بھی جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ جل شانہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں پر رو کر گر گڑا کر پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔